سلسلہ ہدایت، قرآن، سنت اور اہل بیت علیہ السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 33ویں سورہ احزاب کا ایک گہرا جائزہ لیں گے۔ یہ ایک مدنی سورہ ہے، اس کی 73 آیات ہیں۔ بظاہر تو اس میں جنگ احزاب کے واقعات ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ سے متعلق کچھ ہدایات ہیں اور معاشرتی اصلاحات کا ذکر ہے۔ لیکن اگر گہرائی میں جائیں تو یہ سورہ ایک کمیونٹی کی تعمیر کا بلو پرنٹ ہے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے، یعنی یہ سورج صرف ایک تاریخی واقعہ بیان نہیں کر رہی، بلکہ یہ سکھا رہی ہے کہ جب باہر سے دشمن حملہ آور ہوں، اندر سے منافقین ہوں اور پرانی رسمیں رکاوٹ بنے تو ایک آئیڈیل معاشرہ کیسے رد عمل دیتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ آئیے اس کی پہلی آیات سے ہی شروع کرتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ ترجمہ ہے، اے نبی، اللہ کا تقوی اختیار کریں اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں، بے شک اللہ بڑا جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور صرف اس وحی کی پیروی کریں جو آپ کے رب کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ پر توکل کریں، اور اللہ ہی کارساز کے طور پر کافی ہے۔ یہاں حکم تو بہت واضح اور دو ٹوک ہے کہ اطاعت نہ کریں، تو یہ آیتیں اتریں کیوں؟ اس کا کوئی خاص پس منظر ہے جسے مفسرین شان نزول کہتے ہیں؟ جی بالکل، اس کے پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ ابو سفیان اور مکہ کے کچھ سردار مدینہ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آپ کہہ لیں ایک ڈیل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں تو ہم آپ کے خدا کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اس پر اللہ نے یہ آیات نازل کر کے واضح کر دیا کہ دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، راستہ صرف ایک ہے، وحی کی پیروی اور اللہ پر توکل۔ جی، اور اسی اصول کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن معاشرے کی کچھ بنیادی غلط فہمیوں کو درست کرتا ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم۔ ترجمہ، اللہ نے کسی شخص کے پہلو میں دو دل نہیں رکھے اور نہیں تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ یہ آیت تو بہت گہری ہے، یعنی اللہ ایک اصول واضح کر رہا ہے کہ حقیقت صرف منہ سے بول دینے سے نہیں بدلتی۔ جس طرح ایک سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، مطلب ایمان اور نفاق ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح کسی کو بیٹا کہہ دینے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا۔ یہ تو خاندانی تعلقات کی بنیادوں کو حقیقت پر استوار کرنے کا اعلان ہے۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے، اور قرآن اسی خیال کو اگلے لیول پر لے جاتا ہے کہ اگر منہ سے کہنے سے رشتے نہیں بدلتے تو پھر اصل اور سب سے مضبوط رشتہ کون سا ہے؟ آیت 6 اسی سوال کا جواب دیتی ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ ترجمہ، نبی کا حق مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے زیادہ ہے اور آپ کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہاں اورا کا لفظ استعمال ہوا ہے جس سے علماء ولایت مطلقہ کا اصول اخذ کرتے ہیں، یعنی نبی کا اختیار، ان کی محبت مومن کی اپنی جان، مال اور فیصلوں پر بھی مقدم ہے۔ صحیح، تو گویا بیرونی دباؤ کے سامنے جھکنے سے انکار اور اندرونی معاشرتی ڈھانچے کو حقیقت کی بنیاد پر استوار کرنے کے بعد اب کمیونٹی کو سب سے بڑی آزمائش کا سامنا ہے۔ جی، اب ہم سورہ کے مرکزی موضوع جنگ احزاب یا جسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے جب عرب کے تمام بڑے قبائل نے مل کر مدینہ کا محاصرہ کر لیا تھا۔ قرآن اس منظر کی تصویر کشی کرتا ہے۔ اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ ترجمہ ہے، جب دشمن تمہارے اوپر سے اور نیچے سے یعنی ہر طرف سے تم پر چڑھائے، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور دل خوف سے گلوں تک پہنچ گئے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس مقام پر مومنوں کو آزمایا گیا اور انہیں شدید طور پر جھنجھوڑ دیا گیا۔
یہ بات بہت قابل غور ہے کہ قرآن صرف جنگ کی تفصیل نہیں بتا رہا، وہ مسلمانوں کے نفسیاتی رد عمل کو اتنی گہرائی سے بیان کر رہا ہے۔ دل گلوں تک پہنچ گئے، شدید زلزلہ، ایسا کیوں ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جنگ میدان میں نہیں بلکہ دلوں کے اندر لڑی جا رہی تھی؟ بالکل، یہی اس آزمائش کا مرکز تھا۔ یہ ایک کسوٹی تھی جس نے کھوٹے اور کھرے کو الگ کر دیا۔ قرآن نے واضح طور پر دو گروہوں کے رد عمل کو نمایاں کیا ہے۔ ایک طرف منافقین اور کمزور دل لوگ تھے جنہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھا۔ اچھا۔ اور دوسری طرف سچے مومن تھے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ تھے۔ جب انہوں نے دشمن کے لشکر دیکھے تو ان کا خوف ایمان میں بدل گیا اور وہ پکار اٹھے ہادا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما۔ یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور سر تسلیم خم کرنے میں اضافہ ہی کیا۔ ایک ہی بحران مگر دو بالکل مختلف نتائج۔ ایک گروہ مایوس ہو کر ٹوٹ گیا، دوسرا گروہ مزید مضبوط ہو گیا۔ تو اس بیرونی خطرے کا خاتمہ کیسے ہوا؟ اللہ نے اپنی غیبی مدد بھیجی، ایک تیز آندھی اور فرشتوں کے لشکر جو نظر نہیں آتے تھے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ۔ اور اللہ نے کافروں کو ان کے غصے سمیت واپس لوٹا دیا، وہ کوئی بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور اللہ مومنوں کے لیے لڑائی میں کافی ہو گیا۔ یوں بغیر کسی بڑی جنگ کے محاصرہ ختم ہو گیا۔ اچھا۔ تو جنگ احزاب میں اللہ نے بیرونی خطرے کو اپنی غیبی مدد سے ٹال دیا، لیکن ایک مضبوط معاشرے کے لیے صرف بیرونی خطرات سے نمٹنا کافی نہیں ہوتا، اسے اندر سے بھی مضبوط ہونا پڑتا ہے، اور اس کی شروعات معاشرے کے مرکز یعنی پیغمبر کے گھر سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اب قرآن کا رخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کی طرف ہوتا ہے۔ یعنی اب اندرونی اصلاح کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ جی، ازواج نبی کو پہلے تو دنیا اور آخرت میں سے ایک کو چننے کا اختیار دیا گیا، اور پھر انہیں ان کے بلند مقام کی یاد دہانی کرائی گئی۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور پہلی جاہلیت کی طرح اپنی زینت کی نمائش مت کرو۔ اور اسی گفتگو کے بیچ آیت 33 کا وہ مشہور حصہ آتا ہے جسے آیت تطہیر کہتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بس اللہ کا ارادہ تو یہی ہے، اے اہل بیت، کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں ایسے پاکیزہ رکھے جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یہاں یہ اہل بیت کی اصطلاح بہت اہم ہے، کیونکہ آیت کا سیاق و سباق تو ازواج نبی کے بارے میں ہے، لیکن روایات اور خود آیت کا متن ایک مختلف تصویر پیش کرتا ہے نا؟ بالکل، اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ لسانی نقطہ ہے جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آیت کا بہاؤ ازواج نبی سے بات کر رہا تھا، اور قرآن مؤنث کے لیے مخصوص الفاظ جیسے لستنہ، قرنہ استعمال کر رہا تھا، لیکن اچانک اسی آیت کے بیچ میں الفاظ بدل جاتے ہیں۔ ضمیر انکم اور یطہرکم استعمال ہونے لگتی ہے، جو کہ مذکر کے لیے ہے۔ اچھا؟ یہ ایسا ہے جیسے قرآن کہہ رہا ہو، ایک منٹ رکو، اب میں ایک مختلف گروہ سے مخاطب ہوں جس میں مرد بھی شامل ہیں۔ یہ چھوٹا سا گرامر کا شفٹ معنی کا ایک بہت بڑا دروازہ کھول دیتا ہے، اور اس دروازے کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے کھول کر دکھا دیا۔ بالکل، سب سے بڑی دلیل حدیث قصہ ہے جسے ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کو ایک یمنی چادر میں جمع کیا اور دعا فرمائی، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر ناپاکی کو دور رکھ اور انہیں پاک و پاکیزہ رکھ۔ اور حضرت ام سلمہ نے بھی تو چادر میں داخل ہونے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ جی، انہوں نے خواہش ظاہر کی تو آپ نے فرمایا تم اپنی جگہ خیر پر ہو، لیکن انہیں چادر میں شامل نہیں کیا۔
مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل والی بات ہمیشہ بہت طاقتور لگتی ہے۔ وہ صرف کہہ کر نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ روایات کے مطابق 6 مہینے تک ہر روز فجر کی نماز کے وقت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پر جا کر اسی آیت کی تلاوت کرتے۔ وہ اس بات کو امت کے ذہنوں میں نقش کر دینا چاہتے تھے۔ جی بالکل۔ اہل بیت کے مقام کو واضح کرنے کے بعد قرآن ایک اور بڑی سماجی اصلاح کی طرف آتا ہے، ایک ایسی رسم جسے توڑنے کے لیے پیغمبرانہ عزم کی ضرورت تھی۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ۔ یہ آیت حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زینب بنت جہش کے واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹے زید کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کریں۔ یہ واقعہ صرف ایک رسم توڑنے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ پیغمبر کا ہر عمل، چاہے وہ ذاتی زندگی کا ہی کیوں نہ ہو، امت کے لیے قانون سازی کا درجہ رکھتا ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک ایسے سماجی دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لیکن وحی کا حکم ہر چیز پر غالب ہے۔ یہ نبوت کی ذمہ داری کا شاید سب سے مشکل پہلو ہے۔ آپ نے درست فرمایا، اور اسی لیے اللہ نے آیت میں کہا، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے جبکہ ڈرنے کے لائق اللہ ہے۔ اس واقعے کے فوراً بعد آیت 40 میں اللہ نے ہر قسم کے شک اور شبے کو ختم کر دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے حقیقی باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کے خاتم مہر ہیں۔ اس آیت نے واضح کر دیا کہ زید آپ کے حقیقی بیٹے نہیں تھے، اور ساتھ ہی نبوت کے سلسلے پر ہمیشہ کے لیے مہر لگا دی۔ صحیح۔ سورے میں آگے بڑھتے ہوئے ایک ایسا حکم آتا ہے جو اللہ اپنے اور اپنے فرشتوں کے عمل کو بیان کرنے کے بعد دیتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ درود کیسے بھیجیں تو کیا اس کا طریقہ بھی بتایا گیا؟ جی، اور یہ بہت اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ صحیح روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل محمد کے بغیر درود بھیجنے سے منع فرمایا، جسے صلوات بطرا یعنی دم کٹا درود کہا گیا ہے۔ اچھا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے درمیان تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ تصور، یہ ایک ایسی آیت ہے جو انسان کو اس کی کائناتی حیثیت پر سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ترجمہ: ہم نے اس امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو سب نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اسے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور نادان ہے۔ امانت، اتنا بڑا تصور۔ مفسرین کے مطابق یہ امانت دراصل اختیار، ارادہ اور اللہ کی خلافت کی ذمہ داری ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس نے انسان کو کائنات کی باقی تمام مخلوقات سے ممتاز کر دیا، لیکن آیت کے آخر میں اسے ظلوم اور جہول کہا گیا ہے۔ یہ بہت سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی، تو سورہ احزاب ہمیں ایک مکمل تصویر دکھاتی ہے۔ یہ ایک کمیونٹی کی کہانی ہے جو بیرونی حملوں اور اندرونی منافقت کا مقابلہ کرتی ہے، اپنی سماجی برائیوں کو ختم کرتی ہے، اپنے رہبر اور ان کے اہل بیت کے مقام کو پہچانتی ہے، اور آخر میں اپنی سب سے بڑی ذمہ داری کو یاد کرتی ہے۔ اور آخر میں امانت کا یہ تصور انسان کو اس کی عظیم ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ یہ ہمیں اس سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ کیا ہم اس امانت کا حق ادا کر رہے ہیں جس کا بوجھ آسمان و زمین بھی نہ اٹھا سکے، اور یہ کہ اس امانت کو اٹھانے کے بعد انسان کا انجام کیا ہوگا، عذاب یا رحمت، یہ اس کے اپنے انتخاب پر منحصر ہے۔